وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے. خیبر کے اندر یہودیوں کے مختلف قلعہ تھے، 9 قلعہ مختلف. آہستہ آہستہ سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے ساتھ انقرار کیا. قلعہ مرحب جو ہے وہ فتح نہ کر سکے صحابہ کرام. رات کا وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی اور ساتھ میں یہ پیش گوئی کی، لَعُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل صبح جب ہوگی تو میں ایک آدمی کو جھنڈا پکڑاؤں گا، علم دوں گا، جو فوجی دستہ ہوگا اس کو اس کا سپہ سالار بنا دوں گا. جس کو وہ جھنڈا ملے گا اس کی چند خوبیاں ہیں. سب سے پہلی خوبی یہ ہے یحبہ اللہ ورسولہ، اس بندے کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. اور یہ خوبی اتنی بڑی ہے، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں، کچھ کردار پیش کریں تو ہماری قسمت کے کیا کہنے. تو جس شخصیت کے ساتھ اللہ محبت کرے، اور کہنے والی شخصیت کوئی عام نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ رجلاً یحبہ اللہ ورسولہ، ایسا آدمی ہوگا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہوں گے؟ جب ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھونا ہوا ایک پرندہ آیا. وہ بھونا ہوا پرندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے رکھا اور اللہ سے دعا شروع کر دی، یا اللہ پکا ہوا کھانا کھانا ہی بڑی غنیمت ہے، آج تو بھونا ہوا ملا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ عمدہ کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر وہ کھائیں جو میرے امتیوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تجھے لگتا ہو. ابھی یہ دعا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی. صحابی فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ علی، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں کہ جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جس شخص کو اپنے جگر کا ٹکڑا پکڑا دیا جائے اس سے محبت بیان ہو سکتی ہے کہ کتنی ہو. اس لیے فرمایا ایک آدمی ہوگا یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. صحابہ فرماتے ہیں اس رات صحابہ سوئے ہی نہیں. یہ جملہ سننے کے بعد صحابہ سوئے ہی نہیں، ساری رات دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ یہ صبح جھنڈا مجھے مل جائے. یہ کوئی سپہ سالاری کے بھوکے تھے؟ کوئی ان کو عہدہ چاہیے تھا؟ اصل میں جو یہ عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول محبت اس سے کرتا ہے، یہ بہت بڑا عہدہ تھا. تو صحابہ چاہتے کہ جھنڈا ملنے کے ساتھ
یہ بھی ڈگری اور سند مل جانی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ شخص بڑا پیارا ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرنے والی وہ شخصیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس شخصیت کو بھی بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ اور کتنی عقیدت اور محبت، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آپ حالات دیکھ لیں۔ جب نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو بلایا کھانے کے اوپر، بتاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں ما جربناک الا صدقا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، دیگر رشتہ دار خاندان کے افراد بھی موجود ہیں، سارے کہہ رہے ہیں بڑا سچا پایا ہے، بڑا عمدہ پایا ہے۔ اچانک نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر میری ایک بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ سارے بکھر کے بگڑ گئے۔ میں قربان جاؤں، اس وقت یہ 14-15 سالہ نوجوان باریک باریک پنڈلیوں کا مالک کھڑا ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور اس بات پر اتفاق ہے علماء کا کہ بچوں میں چھوٹی عمر میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت، ساتھ محبت، عقیدت اور اللہ سے کتنا پیار اور محبت ہے۔ جب سن لیتے کہ اللہ کے نام پہ کوئی مانگ رہا ہے تو اپنے منہ کا لقمہ بھی اس کو دے دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے، اتنا اپنے رب کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری خوبی بیان کی کہ 2 4 6 دن ہو گئے، بار بار حملے ہو رہے لیکن فتح نہیں ہوئی۔ یہ تو اس کو ڈگریاں ملی، ساتھ یہ بھی ڈگری مل جائے گی یفتح اللہ علی یدی، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ خیبر کا جو قلعہ مرتب ہے اس کو فتح فرما دیں گے۔ اور یہ کتنی بڑی خوبی ہے، سب سے پہلے یہ چیز سمجھے کہ جنگ کا نتیجہ کوئی انسان تجربے کی بنیاد پر نہیں بتا سکتا، کیونکہ جنگ تو 1 منٹ میں ادھر کا ادھر پتہ ہی نہیں چلتا کیا بن گیا، لمحوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ خیبر کا قلعہ، مرحب کا قلعہ جو ہے وہ فتح فرما دیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کی وحی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ضرور جو ہے وہ فتح عطا فرمانی ہے۔ اچھا، جس بندے کا انتخاب کرنا ہے اس کے ہاتھ پر فتح کیوں ہے؟ یہ بھی شریعت اسلامیہ نے اس چیز کا بھی ظہور دیا ہے کہ کسی بھی آدمی کے اندر، سپہ سالار کے اندر 2 بنیادی خوبیاں ہوتی ہیں، 2 بنیادی خوبیاں۔ اور وہ 2 بنیادی خوبیاں کون سی ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار چاہیے تو ایک آدمی کو سپہ سالار بنایا، قوم بگڑ گئی، لو یہ بندہ ہمارا سپہ سالار بنے گا؟ میں ہاں، اس لیے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو علم اور جسم میں بڑھا دیا ہے۔ تو سپہ سالار آدمی وہ ہوتا ہے جو علم میں بھی کمال درجے کا مالک ہو اور طاقت کے اندر بھی کمال درجے کا مالک ہو۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی صحابہ میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ اسلام کا پہلا معرکہ ہے تو کون شخص ہے جو مشرکین مکہ کے خلاف مبارزت اور ان کا جو اعلان جنگ ہے اس کا جواب دینے کے لیے میدان مقتل میں آئے ہیں؟
تو وہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہادری کی بات کروں تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب خندق کھدوا دی تو عرب کا بہت بڑا سپہ سالار عمر بن عبد ود اکیلا آدمی 500 کو قتل کر دیتا۔ 500 لشکر ہوتا تو کہتا رہنے دو، میرے ساتھ فوج نے کیا جانا ہے بھائی، ان کو تو میں اکیلے جو ہے نا نمٹ کے آ جاؤں گا۔ اس نے بڑی چلاکی لگائی، اپنے گھوڑے کو داخل کیا، خندق کے راستے سے مدینے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، بھائی عمر واپس چلا جا، عمر واپس چلا جا۔ عمر کہتا ہے علی تو واپس چلا جا، تجھے پتا نہیں کہ میں وہ ہوں جو 500 کا اکیلا مقابلہ کر لیتا ہوں، اور میں تجھے پتا نہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو صرف خون ہی نہیں پیتا، چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو جا چلا جا واپس، تیری بہتری اسی میں ہے۔ لیکن بات شارحین نے جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کہنے لگا میں واپس پلٹ گیا نا تو عرب کی جو لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں وہ مجھے تانے ماریں گی، اور میں تجھے عرب کی عورتوں کا فکر پڑی ہے، میں علی کو یہ فکر ہے جنت کی حوریں نہ کہیں تانے مار دیں، جا واپس پلٹ جا۔ کہتا ہے نہیں واپس نہیں جاؤں گا، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو میرے ساتھ آپ مقابلہ کر لے۔ مقابلہ کرنے کے لیے جب آئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے تو بہادر بھی ہے، تیرا چرچا بھی ہے، تیرا تجربہ بھی ہے، لیکن اگر شجاعت علی کی بات ہے تو جا، پہلا موقع بھی علی تجھے دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، پہلا موقع بھی تجھے ہے، وار کرنے کا حق بھی تجھے ہے۔ اگر تو وار کر کے علی کو زیر کر لے تو بہادر ٹھہرا، اگر تیرا وار ناکام کر کے تیرا کام جو ہے وہ انجام تک پہنچا دے تو پھر علی شیر خدا ٹھہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے وار کیا، وار کو روکا، جو ہے جلدی سے اس کے اوپر جب جوابی وار کیا اس کی زیرہ شرہ سارا کچھ کاٹ کے سر دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ آج رسول اللہ سپہ سالاری اس کو دے رہے ہیں جو انسان جسم کے طور پہ ظاہری طور پر تو شاید بڑے کمزور تھے، لیکن جرأت اور بہادری میں ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور اگر بات علم کی کروں تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا قرآن کا فہم، حدیث کا فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، شاید صحابہ میں سے کسی کو اتنا علم نہیں ملا۔ اتنا علم تھا قرآن کو، ایک ایک لفظ کو معنی مفہوم، حتیٰ کہ بعض روایات میں فرماتے ہیں مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم ہے کہ کس مقام پر، کس جگہ پر، کس سبب میں یہ آیت نازل ہوئی، پورے قرآن کی۔ اور کتنا غور و خوض کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میری شادی کو 6 ماہ ہوئے، 6 ماہ کے بعد میرے گھر میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مدت حمل جو ہے وہ تو 9 ماہ ہوتی ہے، تو یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ پیچھے سے بچہ لے کر آئی ہے، بچہ بھی صحیح سالم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہاں بات تو درست ہے۔ عورت کو پوچھا، وہ کہنے لگی اللہ کی قسم ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جو ظاہری، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں تو ظاہر میں 6 ماہ میں بچہ نہیں ہوتا، اس لیے اس عورت کو رجم کیا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ دیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں موجود تھے، کیونکہ یہ مجلس شورا کا حصہ تھے، بلکہ یہ قاضی تھے،
مفتی تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو فرمانے لگے پیارے عمر آپ کا یہ حکم جو ہے یہ درست نہیں ہے. اگر عورت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے تو میں علی بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ بچہ اسی مرد کا ہے, اس کے خاوند کا نہیں. 6 مہینوں میں بچہ پیدا نہیں ہوتا. فرمانے لگے بچہ پیدا نہیں ہوتا لیکن شریعت نے یہ مسئلہ پہلے حل کر دیا ہے. ہمارے ہاں پیدا لیکن شریعت نے یہ مسئلہ, اچھا شریعت نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا ہے؟ فرمایا 2 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے دودھ پینے اور حمل کی جو کیفیات ہیں ان کو ذکر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ حمل اور دودھ پینے کی مدت کو ذکر کرتے ہیں اور فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, مدت حمل اور دودھ چڑھانے کی مدت 30 مہینے ہیں. 30 مہینوں میں بچہ جو ہے جب اس استقرار حمل کے بعد دودھ چڑھانے کی مدت اللہ نے 30 مہینے مقرر کی ہے. اچھا تو دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, جو مائیں اپنے بچوں کی مدت رضاعت پورا کرنا چاہتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پلا سکتی ہیں؟ 2 سال. تو 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24. 30 میں سے 24 نکالیں تو پیچھے کتنے بچے؟ 6 مہینے کا جو حمل ہے وہ بالکل درست اور حلال ہے. اس کے بارے میں ہم کوئی ذہن کے اندر برائی نہیں سوچ سکتے اور یہ مسئلہ قرآن نے حل کر دیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ علم فقاہت فہم کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی میری مجلس میں نہ ہوتے تو یہ فیصلہ دے کر عمر ہلاک ہو جاتے. اس لیے سپہ سالار وہ ہوگا جو علم اور جسم میں مضبوط ہوگا, کبھی ہوگا, توانا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیش گوئی کی, یہی خبر دی. رات صحابہ سوئے نہیں, صبح کا وقت ہوا, جی رات جو پیش گوئی کی تھی جھنڈا کس کو ملے گا؟ صحابہ سار اٹھاتے ہیں, میں قربان جاؤں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں این علی, علی کدھر ہے؟ آقا کافی راتوں کی بیداری کی وجہ سے آنکھیں پھول گئی, سوج گئی. فرمایا کوئی بات نہیں, لے کر آؤ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا, آنکھوں پہ لگایا, آنکھوں پہ لگا کر دعا کی. اللہ خالق کائنات نے ان آنکھوں کو صحیح سالت کر دیا. اور یہاں پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لعاب لگنے کے بعد ساری زندگی میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کا جب لعاب لگ گیا ہے تو فرمایا علی یہ لو جھنڈا, یہ لو علم, اور جاؤ جا کر قلعہ مرہم کے اوپر حملہ کرو. ان کو پہلے دین کی دعوت دینا, شاید وہ سمجھ جائے. مشہور واقعہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کو جا کر جب کہا کہ بھئی یا تو اسلام قبول کر یا پھر جو اسلام کا حق ہے کہ تو ہمیں اپنا آپ ہمارے حوالے کر دے, تو کہنے لگا تجھے پتہ نہیں مرہم, پورا قلعہ جانتا ہے مرہم کون ہے. اور اس وقت اس کا نام چلتا تھا جیسے ہمارے یہاں پہلوان چلتے ہیں, اس طرح یہ پہلوان نام چلتا تھا, لڑاکا آدمی ہے. فرمان لگے پھر وہی جواب, تجھے نہیں پتا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, میں حیدر قرار ہوں, شیر خدا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور محبوب ہوں. یہ اعزاز حاصل ہے. اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے. ایسے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن, اے علی بات سن لے, تیرے ساتھ محبت صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہے. ولا یبغضک الا منافق,
تیرا نام سن کے آگ اسی ظالم کو لگتی ہے جو منافق ہے۔ مومن کے دل پہ نور آ جاتا ہے، مومن کا چہرہ باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے جو رب کی بھی محبوب ہے، جو رب والوں کی بھی محبوب ہے، جو محبوب کائنات کی بھی محبوب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی جب حملہ کیا اور اس کو تہس تہس کر کے چند لمحوں کے اندر قلعہ مرب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح یاب فرمایا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس اعزاز کے حقدار ٹھہرے کہ ایسا آدمی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور مومن کے ایمان کا معیار قرار دیا ہے حب علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اللہ تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سپہ سالار قرار دے کر یہ بھی سمجھایا کہ جو اللہ خالق کائنات نے علم و جسم میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھاؤ پھیلاؤ قوت توانائی جو عطا کی ہے وہ عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ فضائل سب کے جدا جدا ہیں، لیکن کچھ معیاری فضائل ہوتے ہیں جو اللہ خالق کائنات نے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ مختص کیے ہوتے ہیں۔ فضائل کی بڑی لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے۔ یہ تو ایک حدیث کا مفہوم میں نے چند ایک حدیث ملا کر ذکر کیا ہے۔ ایک ایک حدیث ذکر کریں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان پر بے مثل اور بے مثال ہے۔ پیغام یہی ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت یہ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر دل کے اندر محبت نہیں ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج اللہ کی قسم کسی کام کے نہیں ہے۔ اگر صحابہ اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو کسی کام کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ طائف میں پتھر پڑے ہیں، احد میں زخمی ہوئے ہیں، لوگوں نے جو ہے دھتکارنے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے جو ہے وہ آوازیں کسنے کی کوشش کی ہے، کتنی اذیت کے لمحات آئے ہیں، مکہ چھوڑنا پڑا ہے۔ اچھا، ان ساری تکلیفوں کے بدلے میں اللہ کے رسول آپ کو بھی کچھ چاہیے ہم سے، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی سوال نہیں ہے یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا۔ ہاں اگر چاہتے ہو کچھ کرنا، اگر میرے دکھ درد کو مد نظر رکھا ہے تو پھر سنو الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہیں، اور اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا اہل بیت قرار دیا ہے۔ اس لیے اس اہل بیت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 23 سالہ زندگی میں جتنے مصائب اور علم آئے ہیں، ان سب کا اگر آپ کچھ مداوع کرنا چاہتے ہو تو اس کا کردار کیا ہے کہ میرے قریبیوں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کر لینا، یہی جو ہے تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس عقیدہ درست ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی۔ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ محبت کرو گے، چمٹے رہو گے، ان کی اپنے دلوں میں ان کو محبت اور جگہ دو گے، اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب، شریعت، قرآن و سنت، احادیث، یہ ساری کتاب اللہ کے اندر شامل ہے۔ اللہ کی کتاب، شریعت، دین کے ساتھ چپٹ جاؤ، اور دین کے ساتھ چپٹ کر فَإِطْرَةُ أَهْلِ بَيْتِي۔ اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے، ہر بندہ دین کا نام لینے والا وہ اہل بیت سے محبت بھی نہیں کرتا۔ ایسے خبیث ناس بھی موجود ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، اور یہ خاص اعزاز ہے۔ یہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تفصیل کے ساتھ اہل بیت، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور میرا بڑا جو ہے نا پسندیدہ ایک موضوع ہے۔ شاید آپ بھی بعض باتوں سے اتفاق نہ کریں، کئی علماء نہیں کرتے، لیکن میں الحمدللہ فہم کے ساتھ
قرآن و سنت کی یہ چیز سمجھتا ہوں، صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صحابہ اور اہل بیت کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنا یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ اہل بیت کا ایک الگ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ان کو پوسٹ دی ہے، اور اس الگ پوسٹ سے ان کو دیکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ چپٹ گئے ہو تو اکیلا قرآن و سنت کے ساتھ چپٹنا کافی نہیں، وَإِتْرَةُ أَهْلِ بَيْتِي، جو میرا اہل بیت ہے اس کی عزت کا خیال، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت اور اہل بیت کے ساتھ محبت عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔